السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلطان بن تاج۔ چند ایک اعداد و شمار ہیں میرے پاس۔ انسانی زندگی میں لوگوں کو خوراک، شیلٹر، لباس، ادویات اور اس کے بالکل برعکس موت جو بانٹی جا رہی ہے، باقاعدہ موت کے اسباب جو ہیں تیار کیے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں تو سماعت فرما لیں کہ 20ویں صدی میں انسانی بربادی کے اعداد و شمار کچھ یوں ہیں، ان کا ایپیٹوم ہے، یہ خلاصہ ہے، مگر نہ یہ تو کتابیں اور کتابیں اور کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس پہ۔ بھوک اور قحط فیمینز کی وجہ سے مجموعی ہلاکتیں جو ہوئی ہیں 20ویں صدی میں 70 سے 100 ملین، یعنی 7 سے 10 کروڑ۔ بڑے سانحے جو گزرے ہیں، چین میں 4 کروڑ، روس میں 1 کروڑ اور بنگال میں 30 لاکھ۔ آگے بڑھیں تو پیناڈیمکس ہیں۔ پیناڈیمکس جیسے وہ کہا گیا تھا جی کہ وہ کووڈ-19 ہے اور فلاں کانگو ہے اور فلاں، یہ وبا کی صورت میں جو ایک سے دوسرے کو اور پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وبا آتی ہے اور وہ انسانوں کو لقمہ اجل سمجھ کے نگل جاتی ہے۔ یہ جو پیناڈیمکس ہیں، ان میں اسمال پاکس 300 سے 500 ملین لوگوں کو لے گیا، یعنی 30 سے 50 کروڑ اموات ہوئیں۔ ہسپانوی فلو، اسپانش فلو جیسے کہتے ہیں، 1918 50 سے 100 ملین لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، 5 سے 10 کروڑ اموات۔ یہ جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ہمیں بہت سیکنڈ یا سیکنڈ کے کسی حصے میں بول جاتے ہیں، لیکن جن گھروں میں یہ اموات ہوتی ہیں، ایک گھر میں جب موت ہوتی ہے تو پھر ایک فرد نہیں مرتا، کنبے مرتے ہیں۔ ٹی بی، ملیریا، ہیضہ کی وجہ سے کروڑوں اموات، اور بنیادی جو ادویات ہیں، لائف سیونگ ڈرگز اس میں شامل ہیں اور بیسک میڈیسنز بھی ہیں، وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اموات ہوتی ہیں۔ اور جن کو شیلٹر میسر نہیں ہے، سخت سردی ہے تو جسم کو سردی سے بچانے کا انتظام نہیں ہے، سخت گرمی ہے تو جو لو لگ جاتی ہے یا سخت ہیٹ کی وجہ سے وہ لوگ مرتے ہیں، ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے اسے اسٹرکچرل پاورٹی کہتے ہیں، کہ اسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے شیلٹر کا فقدان۔ سالانہ جو اوسط ہے اس سے مرنے کی 10 سے 15 ملین ہے، یعنی 1 سے 1.5 کروڑ لوگ محض اس لیے لقمہ اجل بن جاتے ہیں، موت کے منہ میں اتر جاتے ہیں کہ انہیں صاف پانی نہیں ملتا، چھت نہیں ہے، غذائیت کی کمی ہے۔ اب آتے ہیں ہم وہ موت جو انسان اپنے لیے خود تیار کرتا ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ ایٹم بم جو تھا یہ آسمان سے باقاعدہ نازل نہیں ہوا تھا، یہ بنایا گیا تھا۔ جنگیں بمقابلہ خاموش اموات کے، جنگی ہلاکتیں براہ راست
100 سے 120 ملین لوگوں کو لے جاتی ہیں، اور محرومی اور بیماری کے سبب ہلاکتیں 500 سے 700 ملین لوگوں کو موت کی وادی میں سلا دیتی ہیں، جسے ہم شہر خاموشہ کہتے ہیں۔ ایک ایسا سفر اختیار کرتا ہے انسان جو جا کے ملک عدم میں منتج ہوتا ہے، اس کا انجام ملک عدم ہوتا ہے۔ تو بس کہنا یہ ہے کہ نتیجتاً پچھلی صدی میں ہتھیاروں سے زیادہ لوگ بقا کی بنیادی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے مرے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہتھیار خوب بناؤ، کیونکہ ہتھیاروں سے کم لوگ مرے ہیں اور جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ نہیں ملیں۔ اگر ہتھیار نہ بنائیں گے، ذرا غور کریں، اس کو انٹر ریلیٹ کریں ذرا، اگر آپ ہتھیار نہ بنائیں اور وہ پیسہ انسانی ضروریات، لباس، خوراک، علاج، تحفظ، شیلٹر، کوئی اچانک کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ارتھ کوئک، زلزلہ، سماوی آفات، دیگر چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان سے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ٹھہرے کہ انسانوں نے اپنی بربادی کے جو انتظامات خود کیے ہیں ان کو بند کیا جائے، ہاں جی، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اعلان کیے جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا میزائل تیار کر لیا ہے، ہم نے ایسا بوم تیار کر لیا ہے جو پہلے سے 100 گنا زیادہ ہلاکت آفریں ہے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، تکلیف کی بات ہے، اس لیے کہ پوچھو اس ماں سے جس نے رب کے حضور اپنا ماتھا ٹیک کے دعائیں مانگ کے رب سے اولاد طلب کی تھی، اور اسے اللہ نے دی، اور پھر وہ کسی میزائل، کسی بوم، کسی گولی، کسی ایسی خطرناک ایکسپلسو میکنزم کی نظر ہو گئی۔ تو بات بس اتنی تھی کہ 20ویں صدی میں انسانی بربادی کے اعداد و شمار جو ہیں وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان اپنی موت کا سامان خود کر رہا ہے۔ اگر کل کا انسان جو جنگل سے آیا تھا جنگل کی طرف لوٹے تو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جی فون کال آ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ہلو۔